قبر کے متعلق جو بھی جھوٹ اور سچ اور قیاس آرائیاں ہم تک پہنچتی ہیں، اور جو بھی مسجدوں میں اور مختلف جگہ پہ ہمارے مختلف بیانات میں جو قبر کے متعلق 1 سے 1.5 گھنٹے کی تقریر جو ہمارے اب تک جو ہے ہمارے ذہن نشین ہوئی ہے، اگر ہم اس کو جائزہ لیں قرآن کے آیات میں، تو بالکل ہی ایسا لگتا ہے کہ بالکل مخالف سمت میں بات ہوئی ہے۔ اب تک جو سنتے آ رہے ہیں وہ سارا کا سارا جھوٹ ہے، اور ہمیں جھوٹ ہی ہمارے کانوں تک ڈالا گیا ہے۔ تو چند آیت ہیں جو جس کی آیت کی دیکھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں صحیح بات تک ہم پہنچ سکیں۔ تو یہ سب سے پہلے سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، تم کو وہ پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، اور وہ پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے۔ تو سورہ سجدہ اور 10ویں آیت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرشتے کو جو ہے موت سے لے کر کے اور قیامت تک کا جو سفر ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہہ رہا ہے کہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ جب قیامت آتی ہے تو اس کو پھر پلٹایا جاتا ہے۔ تو اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جو موت سے لے کر کے آخرت تک کا جو سفر ہے، وہ انسان کا جو ہے وہ موت کے فرشتے کے پاس ہوتا ہے وہ۔ اس کے بعد دوسری آیت یہ ہے کہ مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ ٹھیک ہے، تیسری سورہ فاتر میں۔ پھر سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، گھبرا کر کہیں گے کہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے کھڑا کر دیا، ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کر دیا۔ یعنی کہ اس کے بعد قبر کے بعد جو ہے جب قیامت آتی ہے تو وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ ہم کسی خوابگاہ میں تھے۔ تو ہم جو بہت سارے قبر کے عذاب اور مختلف چیزیں، بہت سی باتیں جو ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں قبر کے متعلق، تو یہ سارا جو ہے جھوٹ پر مبنی لگتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد سورہ فاتر انفطار 82 میں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ یعنی کہ قیامت کا جب لمحہ آئے گا، جب قبریں کھول دی جائیں گے، لوگ اللہ کی طرف بھاگے دوڑے چلے جائیں گے، تو پھر اس کی سارا کیا دھرا اللہ اس کو معلوم کرا دے گا۔ ہم تو پہلے ہی قبر میں سارا کچھ معلوم کرا دیتے ہیں کہ قبر کے عذاب میں کہ جہنم کی کھڑکی کھل گئی اور جنت کی کھڑکی کھل گئی، یا قبر میں اس کا سانپ آ گیا، یا بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سارا کیا دھرا معلوم قبر میں ہی ہو جاتا ہے۔ جبکہ یہ اللہ تعالیٰ اگلا پچھلا کیا دھرا اسے معلوم کرا رہا ہے جب قبریں کھول دی جائیں گی قیامت والے دن۔ پھر چوتھی آیت یہ ہے کہ جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے جانچ پڑتال کی جائے گی۔ یعنی کہ جب قبروں کی مدفون سے اسے جب نکالا جائے گا تو پھر اس کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ جانچ پڑتال اس وقت کی جا رہی ہے جب اس کے قیامت والے دن کی جا رہی ہے۔ ہم تو جانچ پڑتال جو ہے پہلے سے قبر میں کر رہے ہیں، سارا جانچ پڑتال کہ ہم 40 قدم پیچھے جائیں گے، پھر اس کی جانچ پڑتال شروع ہو جاتی ہے، اور فرشتے آتے ہیں، سوال جواب شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بالکل ہی اپوزٹ، بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہمیں سنایا گیا ہے اور اس تک بالکل الگ ہی بات پہنچائی گئی ہے، حالانکہ اللہ کی آیت میں کچھ اور ہے۔ یہ 100 آیت ہے، سورت نمبر 100 اور 9ویں آیت ہے۔ جب قبروں میں سے جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے جانچ پڑتال کی جائے گی۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں کہہ رہے ہیں کہ فرعون کو کہا گیا ہے کہ وہ جب قیامت والے دن اس کو صبح اور شام قیامت اس کو دکھایا جائے گا، قیامت کا منظر یا قبر کا عذاب نہیں بولا گیا، کہ جہنم کو اس کو دکھایا جائے گا جب قیامت آ جائے گی، تو پھر اس کو پتہ لگ رہا ہے، وہ بھی فرعون کو۔ تو اس طرح کی بہت ساری آیتیں، اور تو آیت نظر نہیں آئی قبر کے متعلق۔ تو اس کا فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ جس طرح سے ہم ابھی یہ مولانا صاحب کی تقریر سن لیں تاکہ آپ کو بھی فیصلہ کرنے میں آسانی ہو، اور تاکہ آپ بھی کامنٹس کریں۔ جزاک اللہ۔ سفر آخرت کی ابتدا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اور اگر وہ نیکوکار ہو تو ہوتا یہ ہے کہ خوبصورت چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور انتہائی خوشبودار کفن اس کے لیے لایا جاتا ہے، اور اس کے پاس آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں۔ اس کے رب نے اس کے سفر آخرت کے بعد کیا دینے کا وعدہ کیا ہے وہ رکھتے ہیں۔ اس کی روح مچلتی ہے اور اسے اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، جن اچھے اچھے ناموں سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا اسے مبارکباد دیتے ہیں اور اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ جو ہی وہ روح خوشخبریاں سنتی ہے وہ مچلنے لگتی ہے سفر آخرت کی ابتدا کے لیے، اور کہتی ہے مجھے جلدی سے نکالو، مجھے جلدی لے کر چلو تاکہ میں اس چیز کو پالوں جو میرے رب نے سفر آخرت کے بعد میرے لیے رکھی ہے، اور جو بشارت تم لوگ دے رہے ہو۔
پھر فرشتے اس کو خوشبودار کفن میں جو ہے کفناتے ہیں، اس کے بعد پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ جب پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتوں کو اس روح کی جو نیک تھی، جس کا سفر آخرت شروع ہوا ہے، خوشبو آ جاتی ہے، اور ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے جب وہ آتی ہے روح، فرشتے لے کر آتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے ہیں، آسمان کے استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو تم کو، اللہ نے تمہارے لیے انعامات لکھ رکھے، آؤ اے جو ہے ایسی روح جس نے نیک اعمال کیے، اور اس نیک انسان کی روح کو وہ قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کو بشارتیں دیتے ہیں، اور وہ روح جو ہے اس آسمان سے لے کر پہلے آسمان تک پہنچی ہے، کھولے گئے دروازے دوسرے آسمان کی طرف جاتی ہے، اور ہر مرحلے میں ہر آسمان میں یہی بشارتیں دی جاتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے، اور 7ویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے، 7ویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اسے واپس اسی جگہ ڈال دو، اس لیے کہ میں اسے دوبارہ اسی سے اٹھاؤں گا۔ پھر اس روح کو لا کر قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ نیک انسان جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو ڈالنے کے بعد وہ نیک انسان جو قبر میں جو ہے بیٹھ جاتا ہے، یاد رکھیے، اور اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جو بہت سخت مرحلہ ہے، وہ ہے سوال اور جواب کا مرحلہ۔ منکر اور نکیر 2 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ بہت اللہ اندازہ لگائیے، مٹی کا گھروندہ ہے قبر، نہ کوئی دیا ہے، نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی ایسے ٹمٹما چھوٹی سی روشنی بھی موجود نہیں ہے، اور اس کیفیت میں اس مٹی کے نیچے انسان دبا ہوا ہے۔ دنیا میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں سے لوگ ڈرتے ہیں، اندازہ لگائیے اگر اعمال صحیح نہ کیے تو پھر ڈھیروں من مٹی نیچے دبنا ہے، کوئی ساتھی نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی مددگار نہیں، اور اتنی خوف زدہ خوفناک منکر اور نکیر جو قبر مٹی کو پھاڑتے ہوئے آئے۔ اندازہ لگائیے دنیا میں کوئی انسان غصے میں آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، وہ پھاڑتے ہوئے آئیں گے اور بجلی جیسی آواز ہوں گی، لیکن نیک انسان آ کر اسے اٹھائیں گے، اور اٹھانے کے بعد اس سے 3 سوال کریں گے، اور پہلا سوال کیا جائے گا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ نیک انسان اطمینان سے بیٹھیں گا، اور آپ سے فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا۔ یہ سب غائب کی باتیں ہو رہی ہے، خبر کے معاملات سفر آخرت پورا غائب سے متعلق ہے۔ سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا، وہ کہیں گا فرشتوں سوالوں کے جواب میں بعد میں دیتا ہوں، عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ فرشتے بتائیں گے یہ قبر ہے، یہاں نماز کی ضرورت نہیں، تو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، کنٹینیو کرو، آگے بات کرتے ہیں۔ چونکہ وہ دنیا میں نیکی کا عادی تھا اور بالخصوص نماز کا عادی تھا، لہٰذا قبر میں بھی جب سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ عصر کا وقت جا رہا ہے، میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو اندازہ لگائیے نماز کے کتنے فوائد ہیں۔ بتایا جائے گا نہیں ختم ہو گیا، نماز کا سلسلہ نہیں ہے، اعمال ختم ہو گئے، جو ہو گئے ہو گئے، اب تم لہٰذا بیٹھو اور جواب دو۔ تو جب پہلا سوال کیا جائے گا وہ کہیں گا میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، کون ہے تمہارے نبی؟ تو وہ جواب دیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، دین کیا ہے تمہارا، کس دین پر تھے دنیا میں؟ وہ کہیں گا میرا دین اسلام تھا۔ یہ کہنے کے بعد جب ایک نیک انسان اپنے سفر آخرت کے ابتدا میں جو ٹیسٹ اس کا ہوگا، جو اورل اس کا لیا جا رہا ہے، جو وائوا اس کا ہو رہا ہے، اس میں اگر وہ رائٹ آنسرز دیتا ہے ان تینوں کوشچنز کے تو نتیجہ یہ ہوگا فرشتے سوال و جواب کا سلسلہ ختم کر دیں گے، تینوں جواب اس نے دیا ہے، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور جہنم بتائی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا۔ وہ بندہ شکر ادا کرے گا، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور بتایا جائے گا یہ تیرا مقام ہے جنت میں، یہ تیرا مقام ہے۔ وہ روح مچل اٹھیں گی اور وہ فرشتوں سے کہیں گا نیک انسان اے فرشتوں مجھے مہلت دے دو، میں جا کے اپنے رشتہ داروں کو بتا دیتا ہوں یہ میرے رب نے نیکیوں کی وجہ سے دیا ہے۔ فرشتے کہیں گے لوٹنے کا چانس، لوٹنے کا جو ہے کوئی جو ہے اس کے اندر امکان نہیں ہے، لہٰذا تم اطمینان کرو۔ اور پھر وہ انسان دعا کریں گا اللہ قیامت جلدی قائم کر، چونکہ وہ مقام مجھے چاہیے جو بتایا گیا میرا وہاں، اور وہ کہیں گا قیامت جلدی قائم کر اللہ تاکہ میں اٹھوں اس روز، اور سفر آخرت کا جو اینڈ ہوگا اس میں جو ڈیسٹینیشن جو بتایا جا رہا ہے جو مجھے ملنے والا ہے یہ مجھے جلدی سے مل جائے۔ اور اس کے بعد وہ جنت کی کھڑکی کھلی رہیں گی، اس کی کچھ ہوائیں وہ محسوس کریں گا، ایک بہترین بستر اس کے لیے بچھایا جائیں گا، اور فرشتے کہیں گے اے شخص آرام سے اطمینان سے سو جاؤ، تمہارا سفر مطلب اس کا سفر شروع ہو گیا، اطمینان سے تم اس پہ سو جاؤ، اور اسے ایک دلہن کی طرح بستر پہ سلا دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ اطمینان سے سو جائیں گا۔ اللہ کی طرف سے حکم گا اس کا نام علیین میں نیکوکاروں کے رجسٹر کے اندر اندراج کر دیا جائے، لکھ دیا جائے، اس کا رجسٹر میں نام لکھ دیا جائے گا نیکوکاروں کی۔
آئیے اس کے بالمقابل وہ انسان جو گناہ کرتا تھا، معصیت، جرم، کفر، شرک، نفاق، اس کی زندگی اس میں گزری، اس شخص کی موت کیسی آتی وہ بھی دیکھیے، اس کا سفر آخرت سٹارٹ کیسا ہوتا وہ بھی دیکھتے ہیں ہم۔ اللہ رب العزت ہم پر رحم کرے اور ہماری حفاظت کرے۔ بہت سخت سفر ہے، ویسے موت کی ہولناکی کتنی خطرناک تھی، لیکن ایک جو گناہ گار انسان ہوتا ہے اس کے پاس فرشتے جب اس کی روح کا وقت آتا ہے پہلے تو کہتا مہلت دی جائے، چھوٹ، ڈھیل دی جائے، کہا جاتا ڈھیل نہیں ہے، اس کے بعد فرشتے جو کہ انتہائی گھٹیا صورتوں میں، بری صورتوں میں آتے ہیں اور انتہائی بدبودار ٹاٹ کا ایک اس کے لیے کفن لاتے ہیں